جب لاہور جاگتا ہے تو گیدڑ بھاگ جاتے ہیں۔ ساتھ بھائی، ساتھ بھائی، ساتھ بھائی، ساتھ بھائی، ساتھ بھائی۔ لاہور نے ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا اور نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور والوں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے جب جب شیر پر مہر لگائی، ہم نے ہر بار اس شہر کو سنوارا، نکھارا، پھولوں کا شہر بنایا، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کیا، لیکن ہر بار ٹانگ کھینچی گئی، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے باوجود صرف لاہور نہیں، صرف پنجاب نہیں، پورے پاکستان میں جہاں بھی جدت نظر آئے، موٹر وے نظر آئے، ایئرپورٹ ملے، انفراسٹرکچر کی بات ہوگی تو صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہوگی۔ اب 8 فروری کا الیکشن ہے اور ہمیں پوچھا جا رہا ہے، ہمارے مخالف یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ بدلا نہیں ہے، یہ تمہارا بیانیہ ہے۔ تم نے اپنے پوسٹرز پہ اب بھی بدلے کی بات کی ہے۔ ہم امن، انصاف، استحکام، ترقی، روزگار اور تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا بیانیہ کام کا بیانیہ ہے۔ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے، الحمدللہ ہم روزگار کا پہیہ چلاتے ہیں، انفراسٹرکچر بناتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں، کراچی میں امن لاتے ہیں، دہشت گردوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان لاتے ہیں، اندھیروں کو دور کرتے ہیں، LNG کے ٹرمینل بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، انڈر پاس بناتے ہیں، فلائی اوور بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، اور تم صرف باتیں بناتے ہو اور کچھ نہیں کرتے۔ آج کا پاکستان بار بار کے تجربات کے بعد، بار بار کی مداخلت کے بعد، 4 مارشل لاؤں کے بعد، 5ویں نقاب پوش مارشل لا کے بعد وہاں کھڑا ہے۔ نہ لوگوں کی روٹی پوری ہو رہی ہے، نہ روزگار کا پہیہ چل رہا ہے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ امن ملتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی منزل روشن، مستحکم اور مضبوط پاکستان ہے۔ آج پاکستان کو نفرت کے ٹیکے لگانے والی قیادت نہیں چاہیے۔ وہ قیادت نہیں چاہیے جو لوگوں کے بچوں کو ریاستی اداروں سے لڑائے، ڈنڈے دیتے ہو، پیٹرول بم دیتے ہو اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرواتے ہو، وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے توڑتے ہو، پی ٹی وی پر چڑھائی کرتے ہو۔ تم نے اس ریاست میں تم نے بار بار خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی۔ تم نے کسی ادارے کو معاف نہیں کیا، لیکن
پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بدلے اور انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ 4 سال کے بعد 31 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا ملک نے ترقی کرنی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ عزت اور امن کے ساتھ رہنا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہم کسی سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہماری جنگ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت اور ناانصافی کے ساتھ ہے۔ یہ ملک بدلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو میری جماعت، ہماری قیادت اور ہم ریاستی اداروں کو بھی بٹھائیں گے، سیاسی جماعتوں کو بھی بٹھائیں گے ایک جگہ۔ 20 سال کا ایک روڈ میپ بننا چاہیے۔ ووٹ سے آؤ، ووٹ سے جاؤ، ہماری تو بحث ہی یہ ہے، بار بار الجھایا جاتا ہے۔ اب یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ آج عمران نیازی صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہم میچور پولیٹیشن ہیں، ان کی طرح جب ہمیں جیلوں میں ڈالتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے، گلے ملتے تھے، مبارکبادیاں دیتے تھے، ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، حیران تھے کہ اس کا وبال جب ان پر آئے گا تو یہ کیا کریں گے۔ لیکن آپ جہاں پہنچ گئے وہاں آپ خود گئے ہیں۔ آپ کو ہم نے بار بار موقع دیا، آپ سے ہم نے کہا آؤ فیٹف پہ بات کریں، آپ نے کہا این آر او مانگتے ہیں۔ آپ کو کہا اپوزیشن میں رہتے ہوئے آئیں، میثاق معیشت کریں، آپ نے قائد حزب اختلاف کی تقریر کا مذاق بنا دیا۔ ہم 4.25 سال 18 کے 40 انتخابات کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی میں نتائج کو نہ ماننے کے باوجود بیٹھے، نہ دھرنا دیا، نہ لانگ مارچ کیا۔ آپ کو ہم نے ووٹوں سے نکالا، آپ نے کہا اگر میں نہیں تو کچھ نہیں، اگر میں حکمران نہیں تو پھر آگ لگا دو، اسمبلیاں توڑ دو، حکومتیں توڑ دو، اسلام آباد کے درختوں کو جلا دو، پولیس پر پیٹرول بم پھینکو، اور اگر کوئی مجھے ہاتھ لگائے گا تو میں پاکستان کے محافظوں پر بھی حملہ آور ہو جاؤں گا۔ تو جہاں آپ پہنچے وہاں نہیں جانا تھا تو کہاں جانا تھا؟ ایک طرف توشہ خانے میں جھاڑو پھیر رہے تھے، فورن فنڈنگ لے رہے تھے، دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے، اپنے پاس کوئی رسید نہیں نکلی۔ یہ دوگلا پن، یہ منافقت کب تک چلتی؟ نہیں چل سکتی تھی۔ آج اب ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے میڈیا کے ذریعے اپنی قوم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب 8 فروری کا الیکشن کسی کی جیت یا ہار کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ ہمیں اس ملک میں ایک مدبر اور تجربہ کار قیادت درکار ہے جو دنیا سے بات کرے، خطے میں امن لائے، جو غیر ملکی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرے، یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، سی پیک کا رکا ہوا پہیہ چلے۔ دنیا یہاں پیسہ لگانا چاہتی ہے، ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پاکستان کو اس منزل کی طرف گامزن کرنا ہے۔ ٹال کلیمز نہیں کریں گے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے، لیکن سرکار حضرت میاں میر صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر
اس اونچے برج کے قدموں میں ان کے سائے تلے کھڑے ہو کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. انشاءاللہ پاکستان کو اقوام عالم میں باعزت مقام دلانے کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ گرین پاسپورٹ کی عزت بحال کروائیں گے. پاکستان کے سرکاری ادارے جن کی نبضیں ڈوب رہی ہیں انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع لائیں گے. انشاءاللہ پاکستان میں آئی ٹی اور ایگریکلچر کے شعبے کو فوکس کریں گے. انشاءاللہ پاکستان کو ایک جدید پاکستان کی طرف لے کے جائیں گے. انشاءاللہ پاکستان کی عزت کو دنیا میں بحال کریں گے. انشاءاللہ میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، یہ پیغام لے کر چاروں طرف پھیل جاؤ. نواز شریف کا یہ پیغام، شہباز شریف کا یہ پیغام لے کے پھیل جاؤ. بتا دو اس ملک میں کسی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ لوگ کونے کھدروں سے مذہب کی پڑیاں بیچ رہے ہیں، ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو ان کی میراث یا جاگیر نہیں ہے. جو نعرے وہ لگا رہے ہیں اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. ان کا اس کام فیلڈ میں کوئی کام نہیں ہے. کسی کے گمراہ کن نعروں میں نہ آئیں. ایک برداشت کا پاکستان، ٹالرنس کا پاکستان چاہیے، جہاں اس پاکستان میں جس کا سفید رنگ اقلیتوں کا رنگ ہے ان کو بھی جینے کا مساوی حق دینا ہوگا. جڑاوالا اور شانتی نگر جیسے واقعات جو کرتے ہیں وہ درندے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں. ان کا راستہ روکنا ہوگا. جو انسانیت سوز حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے آج اس امر کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہم اور نون کی قیادت کو اپنے اعتماد کا ووٹ دیں تاکہ ملک آگے جائے، تاکہ ملک مضبوط ہو، تاکہ ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کر چل سکیں. بتاؤ مجھے، ساتھ چلو گے؟ انشاءاللہ ساتھ چلو گے؟ انشاءاللہ کھڑے ہوگے؟ انشاءاللہ پیغام پھیلاؤ گے؟ انشاءاللہ گھر گھر جاؤ گے؟ انشاءاللہ ووٹ نکالو گے؟ انشاءاللہ ووٹ نکالو، پولنگ سٹیشن تک جاؤ، امن کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ 8 فروری کا دن گزارو، مسلم لیگ نون کو کامیاب کرو. انشاءاللہ مسلم لیگ نون پاکستان کو کامیاب کر کے دکھائے گی. پاکستان زندہ باد. گاڑی پیچھے. ہاں ٹھیک ہے. آؤ.